بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن شریف اس وقت 25 برس کا تھا اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 برس کی تھی۔ اس کے بعد وہ 25 برس تک شرف صحبت سے ممتاز رہیں۔ رمضان 10 نبوت میں ہجرت سے 3 برس پہلے انہوں نے وفات پائی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 50 برس تھی اور سیدہ خدیجہ 65 برس کی تھی۔ اسلام میں بیوی کا جو درجہ ہونا چاہیے وہ اس سے ظاہر ہے کہ دنیا میں اپنے عزیز شوہر کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا دوسری مسلمان تھی۔ تنہائی کے اضطراب میں، مصیبتوں کے ہجوم میں اور ستم گاریوں کے تلاطم میں ہر جگہ وہ اپنے مقدس شوہر کے ساتھ تھیں۔ وہ ہر ایسے موقع پر آپ کو تسکین دیتی تھیں، آپ کے ساتھ ہمدردی کرتی تھیں اور آپ کی مصیبتوں میں آپ کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ اب ایسی رفیق و غمسار بیوی کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت معلول رہا کرتے تھے، بلکہ اس تنہائی کے غم سے زندگی بھی دشوار ہو گئی تھی۔ جان نثاروں کو اس کی بڑی فکر ہوئی۔ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں۔ ان کی بیوی سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا، کس سے؟ سیدہ خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کی لڑکیاں موجود ہیں، جس کو آپ پسند فرمائیں اس کے متعلق گفتگو کی جائے۔ فرمایا، وہ کون ہیں؟ سیدہ خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بیوہ تو سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ ہے اور کنواری سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ارشاد ہوا، بہتر ہے تم ان کی نسبت گفتگو کرو۔ سیدہ خولہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پا کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئیں اور ان سے تذکرہ کیا۔ جاہلیت کا دستور تھا کہ جس طرح سگے بھائی کی اولاد سے نکاح جائز نہیں، عرب اپنے منہ بولے بھائیوں کی اولاد سے بھی شادی نہیں کرتے تھے۔ اس بنا پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، خولہ، عائشہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں، آپ سے اس کا نکاح کیوں کر ہو سکتا ہے؟ سیدہ خولہ رضی اللہ عنہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں اور اس قسم کے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے قبول کر لیا، لیکن اس سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جبیر بن مطعم کے بیٹے سے منسوب ہو چکی تھی، اس لیے ان سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جبیر سے جا کر پوچھا کہ تم نے عائشہ کی نسبت اپنے بیٹے سے کی تھی، اب کیا کہتے ہو؟ جبیر نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ جبیر کا خاندان ابھی اسلام سے آشنا نہیں ہوا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر یہ لڑکی ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا بچہ بد دین ہو جائے گا، ہم کو یہ بات منظور نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کم سن بچی تھیں، کبھی کبھی بچپن کے تقاضے سے ماں کی خلاف مرضی کوئی بات کر بیٹھتی تو ماں سزا دیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دیکھتے تو رنج ہوتا۔ اس بنا پر سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا سے تاکید فرما دی تھی کہ ذرا میری خاطر اس کو ستانا نہیں۔ ایک بار آپ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دیوار سے لگ کر رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نے میری بات کا لحاظ نہیں کیا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باپ سے میری بات جا کر لگا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ بھی کرے لیکن اس کو ستاؤ نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ نکاح سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا
کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ جواب دیا کہ آپ کی بیوی ہیں۔ آپ نے کھول کر دیکھا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ کا جب نکاح ہوا تھا تو اس وقت آپ 6 برس کی تھی۔ اس کم سنی کی شادی کا اصل منشا نبوت اور خلافت کے درمیان تعلقات کی مضبوطی تھی۔ ایک تو خود عرب کی گرم آب و ہوا میں عورتوں کی غیر معمولی نشو و نما کی طبعی صلاحیت موجود ہے، دوسرے عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جس طرح ممتاز اشخاص کے دماغی اور ذہنی قوت میں ترقی کی غیر معمولی استعداد ہوتی ہے، اسی طرح قد و قامت میں بھی بالیدگی کی خاص قابلیت ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کم سنی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجیت میں قبول کیا۔ یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ لڑک پانی سے ان میں نشو و نما، ذکاوت، جودت، ذہن اور نکتہ رسی کے آثار نمایاں تھے۔ سیدہ عطیہ رضی اللہ عنہا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا واقعہ اس سادگی سے بیان کرتی ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، ان کی انا آئی اور ان کو لے کے گئی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آ کر نکاح پڑھا دیا۔ مسلمان عورت کی شادی صرف اس قدر اہتمام چاہتی ہے، لیکن آج ایک مسلمان لڑکی کی شادی مصرفانہ مصارف اور مشرکانہ مراسم کا مجموعہ ہے۔ لیکن کیا خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقدس تقریب اس کی عملی تکذیب نہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو مجھ کو خبر تک نہ ہوئی کہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ جب میری والدہ نے باہر نکلنے میں روک ٹوک شروع کی تب میں سمجھی کہ میرا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد میری والدہ نے مجھے سمجھا بھی دیا۔ ابن سعد کی 2 روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک مکان دیا تھا جس کی قیمت 50 درہم تھی، یعنی 10 درہم، لیکن یہ روایت صحیح نہیں۔ 10 روپے تو بدحیثیت سے بدحیثیت اور چھوٹے سے چھوٹے مکان کی قیمت بھی نہیں ہو سکتی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ 400 درہم مہر مقرر ہوا تھا، لیکن ابن سعد کی ایک دوسری روایت ہے جو خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ان کا مہر 12 اوقیہ اور 1 نصف تھا، یعنی 500 درہم، جس کے تقریباً 100 روپے ہوئے۔ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ازواج مطہرات کا مہر عموماً 500 درہم ہوتا تھا۔ بہرحال مہر کی اس مقدار کا مقابلہ آج کل کے زر مہر کی تعداد سے کرو جو ہمارے ملک میں جاری ہے۔ آج مہر کی کمی خاندان کی ذلت سمجھی جاتی ہے، لیکن کیا اسلام کا کوئی خاندان خانوادہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے شریف تر ہے، اور کوئی مسلمان لڑکی صدیقہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے زیادہ بلند پایا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ازدواج کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح سن ہجرت سے 2 برس پہلے، اور کہا جاتا ہے کہ 3 برس پہلے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 1.5 برس پہلے ہوا تھا۔ بعض اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے 3 برس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا، اور بعض اہل علماء لکھتے ہیں کہ جس سال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا اسی سال سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا۔
ممکن تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کی تاریخ سے نکاح کی تاریخ مقرر کی جاتی، لیکن خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کی تاریخ بھی متفق علیہ نہیں۔ ایک روایت ہے کہ سنِ ہجرت سے 5 برس پہلے انتقال ہوا، اور دوسری روایت ہے کہ 4 برس پہلے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 3 برس پہلے ہوا۔ اس اختلاف کے موقع پر خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول زیادہ معتبر ہو سکتا تھا، لیکن لطف یہ ہے کہ بخاری اور مسند میں خود ان سے 2 روایتیں ہیں۔ ایک میں ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے 3 برس بعد نکاح ہوا، اور دوسری میں ہے کہ اسی سال کا یہ واقعہ ہے۔ اور روایتوں کا بڑا اور مستند حصہ اسی کا حصہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 10ویں سال ہجرت سے تقریباً 3 برس پہلے رمضان المبارک میں انتقال کیا، اور اسی کے 1 مہینہ کے بعد شوال میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا 6واں سال تھا۔ اس حساب سے شوال 3 قبل ہجرت مطابق مئی 620 میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس قول کی توثیق کی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو 2 روایتیں مذکور ہیں، اس میں راوی کی غلط فہمی کو دخل ہے۔ نکاح تو اسی سال ہوا جس سال سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی، لیکن ظن و شوئی کے تعلقات 3 برس بعد قائم ہوئے، جب وہ 9 برس کی ہو چکی تھیں۔